لیکن اس امت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ پچھلی امتیں پوری پوری گمراہ ہوئی ہیں، میری امت لا تجتمع علی ضلالہ، پوری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو کچھ لوگ غلط ہوں گے تو صحیح لوگ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہود و نصارہ میں کچھ گڑبڑیں ہوئیں، لیکن وہی گڑبڑیں ہماری امت میں، اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہوئیں، مگر ان گڑبڑوں کے خلاف رد کرنے والے بھی کہاں پیدا ہوئے؟ اسی امت میں۔ تو وہ گڑبڑیں کیا پیدا ہوئی ہیں؟ جیسے یہود و نصارہ میں عیسائیوں نے خاص طور پر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بھی کہا کہ ہم توحید پرست ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے معبود کا مفہوم ہی لوگوں کے دلوں میں غلط بٹھا دیا، اور کہا کہ وہ شرک کرنے کے باوجود کہا کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ وہ کیسے گڑبڑ ہوئی ہے؟ پہلی بات، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ بھی مدد طلب کرنا جائز ہے، بازاروں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، نبی سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، فرشتوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہو۔ جب اس سے کہا گیا بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن تو ہم سے دن میں 5 دفعہ یہ معاہدہ کرواتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی اور سے مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ کیوں کہہ رہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، اور مزاروں پہ جا کے سجدے کر کے قبروں کو کیوں پکار رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم خدا کو تو ایک ہی مانتے ہیں، اللہ کتنے ہیں؟ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود ہیں، یہ خدا ہیں؟ ہم کب ان کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جاتا ہے بھائی دعا مانگنا بھی تو ایک عبادت ہی ہے۔ انہوں نے کہا کس نے کہا؟ کون سی ڈکشنری میں لکھا ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے؟ تو ہم نے کہا بھائی قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن بار بار کہہ رہے بھائی عبادت اور مدد کس سے ہوگی؟ بھائی حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا جزو اعظم ہے۔ عبادت کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ بول لیں نا، دعا ہے، تو دعا عبادت ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دعا عبادت جب بنے گی جب ہم اللہ کے علاوہ کو پکاریں یہ سمجھ کے کہ یہ خود ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکاریں گے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، جیسے حکومت اختیارات بانٹتی ہے نا۔ دیکھو پاکستان میں پانی کا وزیر الگ ہے جس کا کام ہے پانی نہیں دینا، یعنی سوری دینا۔ گیس کے وزیر، سوئی گیس کے وزیر الگ ہے نا، جو بھی مختلف، مجھے تو وزارتوں کی پوری قسموں کے نام نہیں آتے، گٹر کے ڈھکنوں کے وزیر الگ ہیں۔ جتنے زیادہ وزیر ہیں اتنے ہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن خیر یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا۔ لیکن وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیغمبروں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے، یہ تو اللہ کے پاس ہے بھائی۔ اللہ کہتا ہے بھائی میں نے اولاد دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے، میں نے جاب دینے کا اختیار فلاں کو دے رکھا ہے، میں نے فلاں کو اختیار فلاں کو دے رکھا ہے۔ تو اللہ اگر کسی کو اختیار دے دے تو ہم اللہ کو مانگیں یا اس سے مانگیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ وہی گڑبڑ ہے جو کس نے کی تھی؟ یہود و نصارہ نے اپنے دین میں کی تھی۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیارات کسی کو، منہ سے سینٹینس کمپلیٹ کریں، ٹائم کا مقابلہ سخت ہے، دھوپ میں بیان ہو رہا ہے تو آپ کو ذرا میرا ساتھ دینا پڑے گا، پکا کر کے جا رہا ہوں نا سبق میں۔ تو اگر توحید ہی ڈھیلی ہے تو پھر آگے تو پروگرام بڑھ گیا، اسلام کا پروگرام شروع سے ہی کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔ تو عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی۔ تو عقیدہ توحید میں بھائی قرآن کہتا ہے میں نے اختیارات کسی کو بولو نہیں دیے۔ مشرکین جو بتوں کے بارے میں عقیدہ تھا نا، ہم جب مشرک سے پوچھتے ہیں کہ یار ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو یہ تمہاری بگڑی کیسے بنائیں گے، یہ تمہاری حاجتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اتنی سینس تو ان میں بھی ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خود نہیں کرتے، ان کو اختیارات کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ اصل تو بھگوان وہ ہے جو آسمانوں پہ ہے، اصل تو وہی ہے، لیکن اس نے ان کو اختیارات دی۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو اختیارات نہیں دی۔ اس شرک کی قرآن میں نفی ہے۔ اب ٹائم چونکہ کم ہے تو میں وہ آیتیں پڑھ کے سناتا کہ قرآن نے جو نفی کی ہے نا اسی شرک کی ہے، کیونکہ دو خداؤں کے مشرکین بھی قائل نہیں تھے۔ مشرکین کب کہتے تھے کریٹر دو ہیں؟ وہ کہتے بھائی ایک کریٹر ہے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے خالق کون ہے وہ سب
بیک زبان ہو کے کہتے تھے کون ہے؟ اللہ. ہندو بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. سکھ بھی کہے گا کون ہے بھائی؟ اللہ. عیسائی بھی کہے گا کون ہے؟ اللہ. وہ نام انہوں نے چینج کر کے رکھے ہوئے لیکن کریٹر ایک ہی مانتے ہیں سب. تو کریٹر کو ایک ماننے سے آپ توحید پرست نہیں بن جاتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ میرے سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہاں جلدی جلدی سپیڈ میں ہو چکے میں. ایک اور اشکال بعض حضرات پھر اس پہ ایک اشکال اٹھاتے ہیں بھائی کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا حرام ہے تو پولیس سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اب دیکھو سیکیورٹی گارڈ ہے نا, مدد لے رہے ہیں ہم ان سے, بھائی دائیں بائیں سے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرے جو کینیڈا میں آپ کے وقار کے خلاف. تو سیکیورٹی گارڈ ہو گئے نا, مدد طلب کی ہے نا ہم نے سیکیورٹی گارڈ سے. بھائی ہم جب سیلاب میں ڈوب رہے ہوتے ہیں پولیس سے مدد طلب کرتے ہیں, غوطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹروں سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جب ڈاکٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے تو پیغمبر کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو ہے وہ قبر میں بابا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھ لیں, there are two types of help. مدد کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کے ہوتی ہے, جس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں پانی میں ڈوب رہا ہوں, میں کہتا ہوں میری مدد کرو, مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ آگے بڑھاؤ, میں بھی کیا کروں گا. ایک آدمی نا ریونڈ میں وہیں گٹر میں گر گیا, وہ نہیں ادھر گٹر, ایک سچا واقعہ یہ. ریونڈ میں وہ باہر نکلا تو اب کیا کرو, چٹکلا بہت زور سے آتا ہے تو پھر نکالنا پڑتا ہے. وہ ریونڈ میں وہ آدمی گٹر کے میں پانی میں گر گیا, تو جو اس کے ساتھی تھے نا, بڑا گاؤں کا دیہاتی سیدھا سادہ آدمی تھا, کہتے ہیں ہم نے ہاتھ دے کے اس کو گٹر سے باہر نکالا تو اس ہاتھ چھوڑ کے دوبارہ گر گیا. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے چپل رہ گئی اندر, میری چپل اندر رہ گئی. تو اب دیکھو اس نے ہاتھ دیا مدد کے لیے اور سامنے والے نے ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا. یہ مدد اسباب کے تحت ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے, سائنٹیفکلی ممکن ہے یہ نہیں. یہ جو کام ہے یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اسباب سے ہٹ کے جو پکارا جائے گا وہ کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. اور جو ہم اسباب کے تحت پکارتے ہیں, مدد لیتے ہیں, وہ جس کی کوئی لاجک ہوتی ہے, وہ مدد وہ والی مدد نہیں ہے جو شرک کے زمرے میں آتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ اسپیڈ تھوڑی فارورڈ کا بٹن میں نے دبایا ہوا ہے نا اپنا, تو اس لیے جلدی جلدی میں چاہ رہا ہوں کہ پوری بات آ جائے آپ کے سامنے. بعض لوگ اس پہ بھی اشکال کرتے ہیں کہ بھائی فرشتے بھی تو کام کرتے ہیں. تم کہتے ہو بھائی اللہ تعالیٰ نے اختیارات نہیں دیے, تو فرشتوں کو بھی تو بہت سارے اختیار دیے ہیں. موت دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ جو فرشتہ آتا ہے نا موت کا, جب وہ آتا ہے آدمی پوچھتا ہے بھائی کس سلسلے میں حاضر ہوئے, تو بتاتا ہے آپ کی موت لینے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو وہ بھی تو موت کا فرشتہ ہے. وہ بھی جب وہ موت زندگی اس کے ہاتھ میں ہے تو پیغمبروں کے ہاتھ میں بھی موت اور زندگی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب خوب سمجھیں. کسی سے کام لینا الگ بات ہے, کسی کو کسی کام کا اختیار دے دینا الگ بات. دیکھو میں اگر پین سے لکھتا ہوں کوئی تحریر تو قلم سے میں کام لے رہا ہوں, لکھنے کا رائٹ اور اختیار قلم کے پاس نہیں ہے. تبھی آپ کچھ لکھواؤ گے تو مجھے کہو گے, قلم کو تھوڑی کہو گے. آپ نے کہا کہ بھائی اس دن مفتی صاحب پین سے کچھ لکھ رہے تھے, تو یہ پین بڑا زبردست لکھتا ہے, بھائی مفتی صاحب نے آئی لو یو لکھ کے دیا تھا اس میں. تو آپ گئے پین کے پاس, یار تم نے اس دن آئی لو یو لکھا تھا, یا اپنی ہونے والی کے پاس گئے, شروع میں وہ جب آئی لو یو بولتی بہت اچھا لگتا ہے, جب ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اگر اچھا لگے تو پھر یہ سچی مچی کا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا یار دوبارہ یہ لکھ, تو قلم کیا کہے گا؟ بھائی یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. آپ کو یار اس دن تو نے لکھا تھا. بھائی لکھا میں نے نہیں تھا, کاتب جو رائٹر ہے اس نے لکھا تھا, لکھنے کا کام مجھ سے لیا تھا, لہذا پکارا رائٹر کو جائے گا, قلم کو پین کو نہیں پکارا جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اللہ فرشتوں سے بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں, اور خضر علیہ السلام سے بھی اللہ نے کچھ کام لے لیے. کام لینا الگ چیز ہے, اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. لہذا عزم کرو کبھی بھی اللہ کے سوا اپنی دعاؤں میں, حاجتوں میں کسی کو کبھی بھی ہم نہیں پکاریں گے.